موجانے تیرے غلاماں دیاں یہ سرکار دے صدقے موجہ نے مطلب سانو کون پوچھتا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا پھر کیوں نہ سی سرکار دے نعرے ماری سرکار دے صدقے موجہ نے تیرے غلاماں دیاں موجہ نے تیرے غلاماں دیاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند جم جم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کر درانہ پیش کرے گا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ سجا بات چکے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ بعد مشانو دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سینہ بنجر ہے جی میں کہنے نا زمین کلر والی وہ فصل نہیں ہوندی فرمایا کہ وہ سینہ بھی کلر زمین دی طرح سینہ بھی بنجر ہے جیسے سینے وچ قرآن دی ایک آیت بھی سما نہ سکی
ایک ایت بھی نہیں یاد کر سکیا، باقی سارے کام سکھ لے، فرمایا ایک ایت بھی نہ زبانی یاد کر سکیا، وہ سینہ بنجر ہے، وہ سینہ کڈا سونا ہے جس سینے میں رب دا قرآن آ جائے۔ کہ تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چمڑے دے وچ قرآن پاک نو رکھیا جاوے تے اگ اثر نہیں کر دی، اگر چمڑے دے وچ قرآن پاک نو رکھیا جاوے تے فرمایا اگ اثر نہیں کر دی۔ یہ سرکار نے مثال دے ذریعے گل سمجھائیے، لوگوں تھوڑا جیڑا ماس ہے نا بھی ایک چمڑا ہے، یہ بھی سکن ہے، فرمایا کہ جس سینے دے وچ رب دا قرآن آ جائے اللہ انہوں بھی نہیں عذاب دینا، فرمایا کہ او بندہ قبر دے عذاب تو بچ جاندہ ہے۔ ان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، تھانوں میں ایسے بندیاں دا دیدار نہ کرواواں جنہ دے اتے اللہ نے دوزخ دی اگ حرام کر دیتی، فرمایا دوزخ دی اگ تو بری ہو گئے نے، جنت دے نیڑے ہو گئے نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا کیوں نہیں سرکار مہربانی فرماؤ، اسی بھی انہاں لوکاں دے چہریاں نوں ویکھ لئیے جنہاں دے اتے اللہ کریم نے دوزخ دی اگ حرام کر چھڈیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ جیڑا بندہ علم دین پڑھدا ہے اس کلاس دے وچ جا کے بیٹھ جاندا ہے، علم دین پڑھنا شروع کر دیندا ہے، فرمایا اللہ اتے دوزخ دی اگ حرام کر دیندا ہے۔ لوگوں کوئی دنیا دی تعلیم حاصل کردا ہے، دنیاوی تعلیم ہندو بھی حاصل کردے نے، سکھ انگریزی عیسائی ہر بندہ تعلیم حاصل کردا ہے، لیکن دین دا علم اللہ انہوں ہی عطا کردا ہے جڑا رب رسول دا پیارا ہوندا ہے۔ فرمایا کہ قرآن دی دولت اللہ انہوں عطا کردا ہے، سرکار دی محبت اللہ انہوں عطا کردا ہے، سرکار دی حدیثاں وہی بندہ یاد کردا ہے، قرآن پاک نو فرمایا وہی بندہ پڑھدا ہے، قرآن پاک بھی بار بار وہی بندہ تلاوت کردا ہے۔ لوگوں دنیا دیا جنیاں کتاباں نے ایک باری بندہ کتاب پڑھ لے دوجی باری بندے دا دل اکتا جاندا ہے، بندہ بور ہو جاندا ہے، دوجی باری کتاب کھولن نو جی نہیں چاہندا۔ لوگوں قرآن دا معجزہ ہے، قرآن نو جدوں بھی کھولیے جدوں بھی پڑھیے چاسی وکھری ہے۔ موجانے تیرے غلاماں دیا موجانے، موجانے تیرے غلاماں دیا موجانے، موجانے موجانے تیرے غلاماں دیا موجانے۔ فرمایا اللہ دے قرآن دی شان ہے وے جیڑا بھی اللہ دے قرآن نو پڑھدا ہے اللہ کریم انہوں کتنا رزق عطا کردا ہے۔ ساڈے استاد محترم فرماندے نے پترو جیڑا بھی قرآن نو دلوں پڑھدا ہے، قرآن نو پڑھ کے سمجھ کے عمل کردا ہے، پھر قرآن بندے نو کدی بھکھیا نہیں رہن دیندا۔ فرمایا جیڑا بھی قرآن دے نال پیار کردا ہے، جیڑا بھی قرآن نو اپنے سینے دے وچ بسا لیندا ہے، جیڑا بھی اللہ دے قرآن دے نال پیار کردا ہے، لوگوں آوی زندگی دے وچ بندہ کامیاب ہو جاندا ہے، جیڑی اگلی زندگی ہمیشہ رہن والی او دے وچ بھی اللہ کامیابی عطا فرما دیندے نے۔ لوگوں اللہ دا قرآن او قرآن ہے، تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو، الف لام صحابہ میں تھوڑے سامنے پڑھیا ہے الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے تین حرف نے، الف لام میم فرمایا تین حرف نے۔ صحابہ جیڑا بندہ ایک حرف پڑھے گا اللہ 10 نیکی عطا کرے، یعنی جنہیں الف لام میم پڑھیا اللہ انہوں 3 نیکی عطا فرما دے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جیسا استاد صاحب بیٹھے ہیں ٹیچر نے، ایک سکول دا طالب علم ہے، کسی کالج دا کسی یونیورسٹی دا کسی دا بھی طالب علم ہے نا، وہ سکولے جاندہ ہے، وہ دی حاضری ہیڈ ماسٹر لاندہ ہے یا ماسٹر لاندہ ہے یا ٹیچر لگاندہ ہے، کیونکہ دین دنیاوی تعلیم ہے نا، وہ دی حاضری سکولے لگ دی ہے، ماسٹر لاندہ ہے، پروفیسر جو بھی ٹیچر ہوندہ ہے متعلقہ وہ دی حاضری لگاندہ ہے۔ لیکن دل دے کنہ دے نال سونی جدوں ایک بندہ قرآن دی محبت وچ اپنے گھروں باہر نکلدا ہے، قرآن پڑھنے واسطے نکلدا ہے۔ دیکھو نا سردی دی راتاں نے بچے اٹھ دے کہ نہیں ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے پھر بھی اللہ دے گھر وچ آندے نے، آ کے نماز پڑھدے نے، قرآن پاک دی تلاوت کردے نے۔ ساڈے بڑے بڑے مفتی منیب الرحمان صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرماندے نے جڑے نوجوان مسیح تے آندے نے میرا جی چاہندا ہے انہاں دے گلاں وچ پھلاں دے ہار پاواں۔ تے ساڈے بزرگ نے گل بڑی ڈاڈی آکھی، انہوں نے آکھیا انٹرنیٹ دا زمانہ ہے،
موبائل ہر پاسے LCD ہر طرح دی فرمایا کہ فحاشی پھیلی ہوئی ہے، وہ پھر بھی اللہ دا شکر ادا کر کے جوانا اللہ نے تمہیں توفیق دی تم سیتے آ گیا. کہ موبائل دے پیچھے ساری رات نہیں لگا رہا، ساری رات ٹی وی ڈرامے دے پیچھے نہیں گزار دیتی. نہیں فرمایا عشاء دی پڑھ کے سو جا، صبح فجر دی با جماعت پڑھ، اللہ تینوں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے دا ثواب عطا فرمائے. لوگوں ایک دنیاوی تعلیم واسطے سٹوڈنٹ جاندا ہے، وہ دی حاضری متعلقہ ٹیچر لگاندا ہے، لیکن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بچہ قرآن پاک پڑھنے دی نیت دے نال اپنے گھروں باہر پیر رکھدا ہے، فرمایا اللہ دے فرشتے آ کے پر بچھا دیندے نے. تائیوں آکھدے موجانے تیرے غلاماں دیاں یہ سرکار دے صدقے موجانے. مطلب سانو کون پوچھدا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا. پھر کیوں نہ اسی سرکار دے نعرے مارے سرکار دے صدقے موجانے. موجانے تیرے غلاماں دیا، موجانے موجانے تیرے غلاماں دیا. فرمایا لوگوں جیڑا قرآن دی محبت لے کے بچہ اپنے گھروں باہر نکلدا ہے، فرمایا جدوں پہلا قدم باہر ٹکاندا ہے اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، اللہ دے حکم دے نال فرمایا حافظ قرآن دے پیراں ہیٹھاں آ کے پراں نوں بچھا دیندے نے. اور اللہ کو دنیاوی تعلیم والا ہو جا کالج دے وچ یونیورسٹی سکول دے وچ حاضری لگدی ہے، لیکن جدوں دین دا طالب علم چلدا ہے فرمایا کہ جدوں اپنے ادارے دے وچ پہنچدا ہے او دی حاضری اللہ دی بارگاہ دے اندر لگدی ہے، او دی حاضری اللہ دی بارگاہ دے اندر لگ دی ہے. ان تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دا فرمان سنی اپنا ایمان تازہ کری. فرمایا جیڑا بچہ قرآن پاک دی محبت لے کے اپنے گھروں باہر پیر رکھدا ہے، فرمایا جننے قدم چل کے اور جننے قدم چل کے مدرسے ول جاندا ہے اور جننے قدم چل کے مسجد ول جاندا ہے، اللہ او دے ہر قدم تے بدلے فرمایا اونے محل جنت دے وچ تعمیر کر دیندا ہے. اور لوگوں اونیاں کوٹھیاں او دے نام دیا، اونے بنگلے او دے نام دے، عالی شان محلہ اس بندے دے نامے کر دیتے جاندے نے جیڑا قرآن پڑھنے واسطے نکلدا ہے. فرمایا کہ جدوں بچہ چلدا ہے، جدوں بچہ چلدا ہے جس گلی دے وچوں گزردا ہے او گلی بھی دعاواں کر دیے، او گلی بھی دعاواں کر دیے. مولا انو بخش دے، مولا تے اپنا فضل و کرم فرما دے. فرمایا کہ اپنے استاد صاحب دے کول جا کے بیٹھ جاندا ہے، علم دین حاصل کردا ہے. جدوں کلاس دا ٹائم مک جاندا ہے او بچہ قرآن پاک پڑھ کے حدیث مبارکہ دا درس لے کے جدوں اپنے گھر واپس آندا ہے او زمین بھی دعاواں منگدی ہے. تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے او زمین دا ٹکڑا بھی ناد کردا ہے میرے اوتے حافظ قرآن چل رہا ہے. حافظ قرآن بھی ہوے جنوں قرآن بھی یاد ہوے، چہرے تے سنت مصطفیٰ بھی ہوے، 5 وقت دا نمازی بھی ہوے، قرآن نو پڑھن والا بھی ہوے، نبی دے فرامین نو منن والا بھی ہوے. اے نہیں کہ صرف پڑھ لیا بھلا چھڈیا نہ یہ ساری عزتاں اونوں لبھدیاں جڑا قرآن پڑھ کے اونوں یاد بھی رکھدا ہے. فرمایا زمین دا ٹکڑا ناد کردا ہے، او زمین دا ٹکڑا او دے واسطے دعاواں کردا ہے. او جنے قدم چل کے جاندا ہے اونے فرمایا او دے نام دے محل جنت دے وچ تعمیر کیتے جاندے نے. فرمایا جدوں شامی او سٹوڈنٹ اپنے گھر ول واپس لوٹدا ہے اللہ دے فضل دے نال او دے سارے گناہ معاف کر دتے جاندے نے. موجانے تیرے غلاماں دیا، موجانے موجانے تیرے غلاماں دیا. پھر دیکھو نا کتنا سونا علم ہے. یہ مطلب ہے نہیں کہ کلا میں نہیں آکھدا، اللہ دا فضل ہے، اسی بھی سارا کچھ پڑھے ہیں. لیکن ایک گل میری یاد رکھنا، دین دے بھی سارے تعلیم حاصل کیتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیتی ہے، لیکن نچوڑ یہی کھڑیا جنہ سکون دین دے وچ ہے. ٹھیک ہے باقی علوم بھی ہے کہ ساری کتاباں بچہ پڑھدا ہے، ساری رات محنت کردا ہے، لیکن اللہ دا قرآن او کتاب ہے یار جہدا ویکھنا بھی ثواب ہے. یہ او کتاب ہے جہدا ویکھنا بھی، بولو بولو، جہدا ویکھنا بھی، جنوں چمنا بھی، جنوں پڑھنا بھی، جنوں ویکھنا بھی، جہدا سننا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. دنیا دی جنیاں بھی کتاباں نے کسی دے اوتے غلاف نہیں چڑھایا جاندا. جنی مرضی وڈی تو وڈی کتاب ہوئے اوتے غلاف نہیں چڑھایا جاندا. یہ اللہ دا قرآن ہے جیدی شان ہے کہ جیدے اوتے غلاف چڑھایا جاندا ہے. سبحان. یہ اللہ پاک نے جڑی عزتاں شاناں عطا کیتیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں
یہ قرآن او کتاب ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے خود انہوں پڑھیا ہے. پتہ کیڑی صورتیں اللہ پاک نے پڑھی ہیں؟ اپنی شایان نشان، اپنی شایان نشان. اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. جدو اللہ پاک نے لوگ کلمات اللہ پاک نے خود ادا فرمائے نے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے کلمات دورائے نے. ہن اللہ کریم دی بارگاہ وچ او فرشتے عرض کردے نے مولا اے کڈا سونا قرآن ہے، مولا تیرا کڈا سونا کلام ہے، مولا کڑیاں شاناں والا قرآن ہے، مولا کڈی سونی سورت یاسین ہے، مولا کڈی سونی سورت طٰہٰ ہے. حدیث مبارکہ دے الفاظ نے فرشتے عرض کردے نے مولا او کڈی شان والی امت ہوے گی جنوں تو قرآن ادا کرے گا. اللہ زندہ باد زندہ باد. اور فرشتے عرض کردے نے مولا اے کڈا سونا قرآن ہے، تو جدے اتے اتارے گا او کڈا سونا ہوے گا، او کڈا سونا نبی ہوے گا. مولا جدے اتے تو قرآن نازل کرے گا او قوم کڈے نصیبہ والی ہوے گی جدے وال قرآن جاوے گا. مولا زبان کڈی سونی ہوے گی جس زبان دے اتے اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں ہون گیا، اور زبان کڈے نصیبہ والی ہوے گی جڑی اللہ دے قرآن دی بار بار تلاوت کردی ہوے گی. یعنی لوگوں فرشتیاں نے سانو یہ پیغام دیتا ہے کہ خاموش پیغام دے کے گئے نے او قوم او سرکار دی آخری امت تھانوں مبارک ہوے. اے قرآن او قرآن ہے جس نال رب نو بھی بڑا پیار ہے، جس نال رب بھی بڑا پیار کردا ہے، جبریل امین بھی بڑا پیار کردے نے، تے تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑا پیار کردے نے. لوگوں جس دل دے وچ جس سینے دے وچ اے اللہ دا قرآن سما جاندا ہے، فرمایا قیامت دا دیہڑا ہوے گا اللہ فرماوے گا حافظ قرآن دے ماپے کتھے نے. اتنے تو لوگ عزت نہیں کرتے کون ہے حافظ. یہ میں کہیں تھوڑے حافظاں نوں گالاں کڈ دینے، یہ جہالت دی انتہا. بچے بچارے مسیح تو پڑھ کے نکلو حافظ آ گیا نہ ایڈی وڈی گال کڈی بچارے. اس بچے دا حوصلہ وہ بھی کڈ سکتا سی، کوئی جواب دے سکتا نہیں، بچارے نے صبر کیتا. میں خود ایک نہ سنی، خود اپنے کنا نہ سنیا. بچارے پڑھ کے نکلتے ہیں باہر، دو تین بیٹھے ہوندے نے، ہاں جی آ گئے ہو، سرکار دی حدیث سنی. باقی ریسرچ کرنا بعد دی گل ہے، اپنی سوچ اپنی جگہ ہوندی ہے. بعد با نصیب بے ادب بے نصیب کدی سوچ صحیح یہ پڑھ کے کی آیا ہے. پاوے ذات دا کوئی بھی یار ذاتاں دا کچھ نہیں، اوتھے تے بندے دی محبت چکی تھی جاندی، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ لے. جے میرے آقا ویکھن تے اپنے امتی دا دل ویکھ لے. یہ تو نصیباں دی گل ہے. بلال حبشی رنگ دا کالا ہوئے لیکن دل دا چٹا ہے. پھر سرکار نے کنی شان عطا کی تھی. سرکار نے باہ پھڑ کے فرمایا چڑھ کھانے کعبے دی چھت تے، فرمایا جڑا ساڈا ہو جائے اسی اونوں اونچا مقام دینے ہاں. کدی بھی حافظ قرآن نو حقارت دی نگاہ وال نہ ویکھی. سرکار دی حدیث سنی، سرکار نے فرمایا جن نے حافظ قرآن دی عزت کی تھی انہیں مجھے نبی دی عزت کی تھی. اللہ ادھر پیچھے بڑھ کے بعد جا کے بڑھ کی کچھ کر دینے. سرکار دی حدیث فرمایا جن نے کسی عالم دین دے نال مصافحہ کیتا، فرمایا اے نہ ویکھ کون ہے، اے ویکھ کھلوتا کتھے ہے. اے نہ ویکھ کون ہے، اے ویکھ دی زبان چوں نکلدا کی ہے، کی پڑھ کے سناندا ہے مینوں. میری سرکار نے فرمایا جن نے کسی عالم دین دے نال مصافحہ کیتا، انج نہ سمجھی کہ او دے نال نہیں، فرمایا انج سمجھی کہ میں نبیاں دے سردار دے نال مصافحہ کیتا. یہ سرکار نے پروٹوکول دیتا ہے جڑا دین والا آ جائے. فرمایا جڑا ساڈے دین تے چلے پھر اسی انہوں کنیاں شاناں عطا کردے ہیں. تے ذرا غور کری جدوں تو حافظ قرآن نو گال کڈدا ہے، کیا میرے نبی دا دل نہیں دکھدا ہوے گا؟ یار یہ میرا امتی قرآن پڑھدا لوکی نو گالاں کڈدے نے. سوچ سمجھ کے بولیا کر. بزرگاں نے فیصلہ کر چھڈیا ہے، لوکو تلواراں دے زخم ایک دن مٹ جاندے نے، لیکن جڑے زبان دے تیر نے نا اے نہیں مٹدے. یہ زخم ایسے لگ جاندے نے، نسلاں گزر جاندیاں نے، زخم نہیں مٹدے. اس وجہ تو میرے ویر کدی بھی جڑا دیندار بندہ ہے، کوئی بھی جن داڑھی شریف رکھ لی ہے،
انہوں نہ مذاق اڑا بلکہ یہ سمجھ کے یار نے میرے نبی دی سنت رکھ لی ہے اللہ مینوں بھی توفیق دے ہے گل سلاح ہے سرکار دی میں دونوں حدیثاں رکھ چھڑیاں کدی بھی دیندار بندے دے نال دو نمبری نہ کری بلکہ سرکار ارشاد فرماندے نے جڑا بچہ قرآن پاک پڑھ دے نا قیامت والے دیہاڑے اپنے خاندان دے وچوں 10 بندیاں دی سفارش کرے گا ہن تسی سارے سمجھدار بیٹھے ہو کہ بچہ قرآن پاک پڑھدا ہے جڑا اس بچے نال پیار کرے گا پھر انہیں سفارش بھی تو وہی کرنی ہے میں مثال دیتی اس بچے نو جڑا بندہ پروٹوکول دے گا یار بچے تو قرآن پاک پڑھیا تو دسو پھر دل و دعا بھی کرے گا تو جے تو انہوں دیتا مینا اور تو کی کر لیا پھر کی ہویا قرآن پاک کی بڑیا پھر کی ہویا میں کہا تو میرے بیگ کے سامنے سوتے اخلاص ہی پڑھ کے سنا دے تجوید دے نال لگ دے چھکے چھوٹے جان کے تیرے تو کی سمجھنا کہ سوکھا ہے نا یہ بڑی وڈی چیز ہے فرمایا 10 بندیاں دی سفارش کرے گا حافظ قرآن تو سرکار فرماندے نے پھر وہ جنہ دی سفارش کرے گا اللہ انہوں دی بخشش کر چھڑے گا اور 10 بندیاں نے ایک بچے نے لے کے جانا جنہیں اپنے سینے وچ قرآن بسا لیا پھر میری سرکار ارشاد فرماندے نے قیامت دا دن ہوے گا اللہ فرماوے گا حافظ قرآن دے ماپے کتھے نے ایک بند کر دے حافظ قرآن دے ماپیاں نو کھڑیا کیتا جاوے ہن سنی ساڈے کیونکہ ساڈا شعبہ ہے ہر طرح دی ہر بندے دی گل سننی بھی پیندی ہے ہر طرح دی گلاں سننیاں پیندیاں ایک ماں آئی کہنے لگی جی میں اپنے بچے نو حافظ نہیں بنانا میں کہا ریزن کی آخر وجہ کی تیرے دل وچ ہے کی ہے دماغ وچ ہے کی ہے کہنے لگی جے میرا پتر مولوی بن گیا جے میرا پتر حافظ بن گیا تے کھانا کتھوں ہے یہ اکثر جملہ بولیا جاندہ ہے اور جی میرا بچہ حافظ بن گیا یہ کمائے گا کتھوں ایتھے بھی سرکار دی حدیث پیش کر دوں سرکار دی بارگاہ ایک بندہ آیا 2 بھائی سن ایک دا بڑا ہی کاروبار سی ایک سرکار دی بارگاہ چ بیٹھا رہندا سی سرکار دی گلاں سندا رہندا دونوں بھائی سن ایک بھائی دا دنیاوی کاروبار سی تسلی کر دوں ذرا آسان لفظاں چ ایک دا دنیاوی کاروبار سی تے ایک دا دین دا سی سمجھ آ جائے گا وہ سرکار دے کول بہنا قرآن پاک دی تلاوت کرنی سرکار دی گلاں سننیاں وہ جڑا کاروبار سی جدا اج کل جو 4 نوٹ آ جان نا وہ تون دے وچ سریا آ جاندا وہ ماڑے بندے دی گل ہی نہیں سندا ہے بڑا آکڑ کے کھلوندا ہے وہ کی ہو گیا جی تو کما لیا ہے تو دوجے نو حقیقت نہ سمجھ ایویں وہ بندہ سرکار دی بارگاہ حضور میں اتنی محنت کردا میرا اتنا کاروبار ہے اج جڑا تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے حضور اینو بھی بھیجیا کرو نے ابھی کوئی محنت کرے کوئی کما کے لے آوے سنی سرکار دی حدیث سرکار نے فرمایا چپ کر جا اللہ تینوں بھی دے رہا ہے صدقے دے رہا ہے گل سمجھی فرمایا تینوں بھی اللہ دے رہا ہے صدقے دے رہا ہے کہ تیرا ویر قرآن پاک پڑھ رہا ہے یعنی کدی نہ سوچی کہ بچہ بھوکا مرے گا قرآن پاک دی برکت ہے جس خاندان سے ایک حافظ قرآن پیدا ہو گیا وہ 10 بندوں نے لے نہیں گیا پھر یہ حافظ قرآن دی شانہ نے اللہ فرمائے گا حافظ قرآن دے ماپے کھڑے ہو جاؤ ان کنی شانہ اللہ کریم عطا کرے گا اللہ فرمائے گا حافظ قرآن دے ماپیاں نو آج قیمتی ترین جوڑا پہنایا جائے گا کتوں کھائے گا آج تیریاں بھی موجہ لا چھڑیاں یہ بھی کھا رہے ہیں تو تیریاں بھی موجہ لگی ہے اللہ فرمائے گا انہوں سب تو مہنگا ترین لباس آج حافظ قرآن دے ماپیاں نو پہنایا جائے گا پتہ کتنا مہنگا لباس ہوئے گا سرکار دی حدیث ہے میری سرکار فرماتے ہیں ساری دنیا کٹھی ہو جائے سارے کٹھے ہو جائیں بڑے بڑے کڑپائیں چودھری فرمایا سارے کٹھے ہو جائیں ساری دنیا ایک پاسے وہ حافظ قرآن دے ماپیاں جڑے اللہ نے کپڑے دیتے ہیں فرمایا پوری دنیا بھی وہ مول نہیں لا سکتی نہیں گل سمجھے پوری دنیا دے سارے امیر تو امیر ترین بندے کٹھے ہو جان لیکن اس جوڑے دی بولی نہیں لا سکتے فرمایا اتنا قیمتی جوڑا اللہ کریم حافظ قرآن دے ماپیاں نو عطا کرے گا پھر اللہ فرمائے گا کہ اج حافظ قرآن دے ماپیاں نو سونے دا تاج پہنایا جائے گا سونے دا تاج یہ مسئلہ یاد رکھنا دنیا دے ہوتے صرف مرد واسطے چاندی دی گٹھی پانا جائے دے اس تو علاوہ کوئی تانبا کوئی پتل ہے کوئی سونا ہے فلانے دربار دی مندری ہے فلانے میں کہا بوتا میں مندہ میں کنیاں پائیاں نے نہ صرف چاندی دی گٹھی وہ بھی 4.5 ماشرے دا فضل ہے تو ایک نگ ہوئے یہ مقدار بیان کیتی گئی وگرنہ اس تو علاوہ کسی نے 5 پائیاں 6 پائیاں وہ کچھ ہوتے ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مسئلہ ہاں جی مسئلہ بھی نالتا رہی اصلاح بھی ہو جائے ٹھیک ہے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے وگرنہ لیکن قیامت والے دیہاڑے حالانکہ مرد واسطے سونا پانا جائز نہیں ہے لیکن قیامت والے دیہاڑے اللہ کنیا شانہ عطا فرمائے گا کہ حافظ قرآن دے ماپیاں نو اج سونے دا تاج پہنایا جائے گا ہجے بھی سارے نہیں بولے گل اگلی ہوگی ڈاڈی فرمایا کو تاج دی روشنی پتہ کنی ہوے گی سورج دی روشنی دے نالوں بھی زیادہ روشنی ہوے گی اور اتنا قیمتی اللہ کریم سونے دا تاج بنائے گا پھر حافظ قرآن دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا چل بھائی سورہ فاتحہ تو شروع ہو جا یہ تو جنہوں آیا پھر وہی پڑھے گا
اللہ فرمائے گا چل بھی سورہ فاتحہ تو شروع کر دے، قرآن پڑھدا جا تے جنت دی کوٹھیاں چڑھدا جا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھدا جا تے فرمایا کہ اپنے اونچے درجے پاندا جا۔ یہ قرآن دی برکت ہے، فرمایا جدوں والناس تک پہنچے گا، قرآن مکمل ہوے گا، جنت دے وچ مالا آپ دے قرآن دا ہوے گا۔ سبحان اللہ۔ تے امام الانبیاء دے غلاموں، قرآن دیاں بڑیاں برکتاں نے۔ قرآن بندے نوں بھکھیا نہیں رہن دیندا۔ ساڈے استاد بھی فرماندے سی پترو پڑھ لو قرآن، تسی قرآن تانوں کدی بھکھیا نہیں رہن دے گا۔ یہ قرآن دی برکت ہے، جیڑا بھی قرآن دے نال پیار کردے۔ ایک گل سن لو آخر تے، ایک اللہ دے بزرگ، اللہ دے نیک بندے، اللہ دے پیارے قبرستان چوں گزرے۔ اسی بھی قبرستان چوں گزردے ہیں، کچھ چند بندے ہوندے نے جانے جانے سلام بھی کہندے نے، فاتحہ شریف بھی پڑھدے نے، چند بندے وگنا تو ہور اس تیز کر دیندے نے۔ وہ چلو یار کچھ نہیں کر سکتے، جانے جانے اتنا تو کہہ سکدو نا، اے شہر خاموشہ کے رہنے والوں السلام علیکم۔ خاموش شہر ہے وہ، انہاں وچ کئی قبرستان چ پئے ہونے جڑے کہندے سی بڑھیا ہو کے داڑھی رکھ لیں گے، کئی کہندے سی بڑھیا ہو کے نمازاں پڑھ لیں گے، کئی کہندے سی بڑھیا ہو کے تسبیحاں پھیر لیں گے، لیکن جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ جو ساڑھے پنج فوتگی ہوئی ہے، یہ سانو سارا پیغام دیتا جاتا ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تک، کب تلک، آنے والی آ کر رہے گی یاد رکھ، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا بہت کڑی۔ وہ پیارے قبرستان تو گزرے، ویکھیا کہ ایک بندے نو عذاب ہو رہا ہے، اگے چلے گئے، دوبارہ کام تو پھر واپس آئے نا، جدوں ویکھیا کہ وہی قبر والے نو جنتی لباس تے موجاں بڑی ٹھاٹھ باٹ۔ اللہ دی بارگاہ جد کی دی مالک کی ماجرا ہے؟ اگے میں لنگ کے گیا، اس بندے نو عذاب ہو رہا سی، مالک آخر حکمت کی ہے، ہون آیا تو جنتی لباس۔ سنی ہن جڑا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندا ہے کنیاں برکتاں لبدیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے گل سن، یہ بندہ بڑا ہی گناہ گار سی، انہیں بڑے گناہ کیتے نے، میں نے بڑا ہی ناراض کیتا ہے، یہ دی پکڑ ہو گئی سی، لیکن یہ دی بخشش کیویں ہوگی سن لے۔ یہ جدو بیمار ہویا، یہ دی بیوی امید دے نال سی، انہیں اپنی بیوی نو وصیت کر کے آیا، جے میرے بعد پتر پیدا ہویا تو انہوں حافظ قرآن بنانا ہے۔ کی بنانا ہے؟ قاری صاحب بیٹھے نے، آج کل ساڑھے پتہ کی پہلو پلاننگ شروع ہو جاندی، میرا پتر ڈاکٹر بنے گا، میرا پتر انجینئر بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، جدو کتے بھی نہیں نہ چل لگے مدرسے پا دے۔ سچی گل ہے، بالکل سچی گل، جڑا کتے بھی نہیں چل لگے مسیتے پا دے، چلو انہوں مدرسے چھڑے آؤ، تو لنگر بھی کھائے گا، چلو پڑھ لے گا، نہیں تو لنگر تو کھائے گا، جدو اتھے بھی بچہ نہیں چل رہا، دیکھیا مدرسے انج کی ہوندہ ہے، اور بھائی تو بچے وہ چھڑے گا جڑا بچارہ سکولے نہیں چل سکیا۔ میرا گل کرنے کا مقصد ہے کہ اسی دین واسطے او بچہ دی جڑا سب تو ذہین ترین ہوئے، ذہین ترین۔ میں تو اپنی گل دسدا، میٹرک دے بڑے اچھے نمبر ہے، میرے ٹیچر کہندے چاچو جی اللہ جنت کر دے، انہوں نے ٹیچر نے آکھیا کہ انہوں نے نمبر بڑے چنگے لے نے میٹرک دے وچوں سائنس دے نال، تے انہاں نوں تسی نا ادھر ڈاکٹر شعبے چ پاؤ۔ میں کہا نا اسی دین دے ڈاکٹر بننا ہے، میں کہا نا اسی آ پڑھنا ہے، ادھر تو سارے جاندے نے، ادھر کنے آنا ہے؟ میں کہا نا اسی آ پڑھنا ہے، یہ دین دیاں برکتاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے سن، اے اپنی بیوی نوں وصیت کر کے آیا سی، کہہ کے آیا سی جے تے اللہ نے دتا مینوں پتر تے تو میری گل یاد رکھنی ہے، پتر نو حافظ قرآن بنانا ہی۔ اے میرے پیارے سن، اگے اس بندے نو عذاب ہو رہا سی، اج پہلا ہی دیہڑا ہے، اج پہلے دن ایدہ پتر مدرسے گیا، استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیارے زمین دے اتے ایدہ بچے نے آکھیا کہ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، مولا تو بڑا رحیم ہے، مولا تو بڑا کریم ہے، مولا تو بڑا غفور رحیم ہے۔ اے میرے پیارے دس زمین دے اتے ایدہ پتر آکھے کہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو یوں دس ایدہ پتر نے آکھیا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، دس پھر میں دے گناہ معاف کرتا ہے کیوں نہ کرتا؟ فرمایا دے بچے نے بسم اللہ پڑھی آج پہلے دیہڑے جا کے، اس بچے دی بسم اللہ پڑھنے دی برکت نال میرے پیارے میں اے دے والد سارے گناہ معاف کر چھڑے۔ یار دیکھو یہ بسم اللہ دی برکتانے کے باپ دی بخشش ہوگی، تو جیدہ پتر سارے قرآن پڑھ جائے، اللہ انہوں کنیا برکتہ عطا کرے گا۔ ایک نوجوان آج جڑے بچے صبح جلدی آندے نے نا، یہ انہاں واسطے میں حوصلہ افزائی کی تاکہ ہو جلدی آن، جڑے لیٹ آندے ہو نیت کرن کے اسی جلدی آئیے۔ کچھ گلاں ایسی ہوندیاں نے اللہ کریم اپنی نشانیاں دوجیاں بندیاں نوں دکھاندا ہے تاکہ انہاں دا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جویں فلسطین دے وچ حافظ قرآن بچہ شہید ہویا، اودے جسم دے وچوں کستوری دیاں خوشبوئاں آ رہیاں، وہ بھی اسی ویکھیا کوئی بچہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، ڈاکٹر دا آپریشن کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک اپنی نشانیاں دکھاندا ہے
ویکھو لوکو انہاں دا ایمان کنا مضبوط ہے، ویکھو نا کنے عرصے تو بعد پھر جمعے واسطے مسجد اقصی کھلی تو کتنا دوڑتے جا رہے ہیں۔ انیاں شہادتاں ہون دے باوجود پھر بھی انہاں دی مسجد دے نال محبت چیک کرو، پھر بھی انہاں دی نمازاں دے نال محبت چیک کرو، پھر بھی جمعے والے کڈے جوگ در جوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اتنا کچھ ہون دے باوجود بندہ کہندے نا لک ٹوٹ جاندا ہے، بندے نو سہارا نہیں جلدی ملدا، انہاں دے جذبات ویکھو کہ پھر نماز پڑھدے پے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان وہ دی قبر جی میں ساڑی قبر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قبر بیٹھ جائے، اس طرح اس نوجوان دی قبر بیٹھ گئی، قبر دے وچوں خوشبوئیں آ رہی ہیں، جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، تو بڑیاں پیاریاں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں۔ قبر نو مرمت کرنے تو بعد انہیں گھر تک پہنچے، پتہ کر کے بھی کیدا پتر سی ہے، چلے گئے اس گھر تک، وہ دا باپ ملیا، اس دے باپ دے کولوں جا کے پوچھا کہ دس تیرا جڑا بیٹا سی کی پڑھدا سی؟ وہ دا کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، وہ دی قبر دے وچوں گلاب دے پھلاں دیاں خوشبوئیں پہ آندیاں نے، دس تیرا پتر کی پڑھدا سی؟ سونی توجہ دے نال باپ آکھن لگا گل ایویں جی میں فجر دی اذان ہوندی سی، جی میں بابا جی جاندے نے جگان واسطے، اسی طرح ہی ویسے میں بچیاں نوں اس طرح جلدی جگانا چاہیے، ساری عادت ہونی چاہیے۔ جے ماں ڈانٹ کے سکول دے ٹائم تے جگا سکتی ہے، آفس دے ٹائم تے جگا سکتی ہے، سوٹا مار کے نماز واسطے نہیں جگا سکتی۔ ایک بزرگ سے انہوں نے فرمایا کہ ماں نو تیرے گھر چ لگی ہوئے اگ، کیا تو اپنی اولاد نو بچاویں گی یا نہیں؟ آکھن لگی میرے گھر چ لگی ہوئے اگ، میں گھسیٹ کے اپنے پتر نو باہر لے کے جاواں گی، انہوں بچا لواں۔ تے میری سرکار نے فرمایا جڑے عشاء ویلے مسیتے نہیں نہ آندے، میرا جی چاہتا انہاں دے گھراں نو اگ لا چھوڑو۔ ہاں حدیثاں والا سی غور کریے، پھر سرکار نے کتنی کرم فرمایا، گھراں چھوٹے بچے نے، خواتین نے، یعنی سرکار نے کتنا غصے دا اظہار کیتا جڑا بندہ نماز واسطے نہیں آندا۔ پوچھا دس تیرا پتر کی کردا سی؟ آکھن لگا میرا پتر پتہ کی کردا سی؟ اتنے ساری رات جاگدے رہندے، فجر ویلے اکھ لگ جاندی ہے نا، جے رات نو جاگدا تھوڑا جہا ٹائم ہور ودا لگ یار فجر پڑھ کے سوواں گے، ٹھیک وگرنہ ویسے حکم ہے کہ عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ تاکہ صبح فجر ویلے تھوڑی جلدی آنکھ کھول جائے، تھوڑی نماز نصیب ہو جائے۔ دس تیرا پتر کی کردا سی؟ انہیں آکھیا جدوں فجر دی اذان ہوندی سی نا میں اپنے پتر نو جگاندا سا تو میرا پتر پہلی آواز سے اٹھ جاندا سی۔ تو ہن اج کل تھانوں پتہ جی پتر کنی دن لاندے نے، کئی کہندے جی گھر صاحب میری جماعت ہی رہ گئی، منڈا اٹھن ہی نہیں سی دیا، میں انہیں نو دبکے مارے انہیں جگایا اٹھدا ہی نہیں۔ ہن اس نوجوان دی شان ویکھو، اللہ نے کتنا پھر انہوں عزت عطا کیتیاں۔ باپ نے آکھیا گل ایویں میں صرف پہلی آواز ماردا سا، میں آواز مار کے وضو کرن لگ پیندا سا، اے ایڈے نصیباں والا میرا پتر سی، اے میرے تو پہلے مسیتے پہنچ جاندا سی، میرے تو پہلے ہی۔ ہن تو انہاں کو اتوں اٹھاندے نے تو تھلے آ کے کھنجے نکے کھنجے چھپ جاندے نے، تو باپ بیچارہ مسیتے آ کے جماعت ویکھدا میرا پتر پہنچیا کہ نہیں، پتر گھر ستا ہے۔ اصل گل آ بھی جدوں بندے دل وچ خوف ہوے یار نہیں میں کسی واسطے نماز نہیں پڑھنی، میں اپنے رب واسطے پڑھنی، میں اپنے رب نو راضی کرنا۔ تو باپ نے آکھیا آئی عادت اللہ نو پسند آ گئی ہے کہ بچہ دوڑ کے قرآن پڑھنے واسطے جاندا سی، بچہ خود بخود مسیتے چلا جاندا سی میرے تو جان تو پہلو، آئی اللہ نو دی ادا پسند آ گئی، اللہ نے دی بخشش کر چھڈی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے جو بھی ہم نے ذکر کیا قرآن پاک کی شان، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے یہ اسی طرح قرآن پاک پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمت کریں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ